بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کے فضائل۔ فرمان آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ علی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رحمت انعام کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں بندے کو مسلسل انعامات سے نوازتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ سقاقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم کی ایک رحمت دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر، تو تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جسے اللہ کریم 10 رحمتوں سے نوازا۔ اللہ پاک 10 رحمتیں اس بندے سے کتنی آفتیں مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ اس دن ان 10 رحمتوں سے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شیخ ابو تار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے دنیا آخرت کے سب معاملات میں کفایت ہے، تو جس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی اس کا کیا عالم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک تاجر بڑا خوشحال تھا، کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، پیسوں کی رہل بہل تھی۔ وقت نے انگڑائی لی، اس تاجر کے مالی حالات خراب ہو گئے۔ کاروبار میں نقصان ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور بیچارہ بالکل ہی محتاج ہو کر رہ گیا۔ اس نے کسی دوست سے 3000 دینار یعنی سونے کے سکے قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر کر لی۔ قرض خواہ نے مقررہ تاریخ پر قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس بیچارے نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ قرض خواہ نے قاضی کے پاس جا کر مقدمہ درج کرایا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض تاجر کو طلب کیا اور مقدمے کے بعد باقاعدہ سماعت کے بعد اس مقروض تاجر کو 1 ماہ کی مہلت دی اور تاکید کی اس مدت میں ضرور قرض کی واپسی کا انتظام کر لو۔ وہ مقروض تاجر بہت پریشان ہو کر سوچنے لگا، ممکن ہے کہ اس نے کہیں پڑھا ہو یا کسی عالم سے سنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی کے ساتھ مسجد کے گوشے یعنی ایک کونے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اس سے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے بندہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ کریم بڑا کارساز، تیرا قرض ادا ہو جائے تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور اسے کہہ دے تیرا قرض ادا ہو جائے۔ وہ مقروض تاجر کہتا ہے، میں جب بیدار ہوا تو بہت ہی خوش تھا، میری ساری پریشانی ختم ہو گئی، لیکن پھر یہ خیال آیا اگر وزیر صاحب کو کوئی دلیل یا نشانی طلب کر لی تو میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ یہ سوچتے سوچتے دوسری رات آ گئی۔ جب میں سویا قسمت جاگ اٹھی، آقا دو جہان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پھر حکم فرمایا، وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نشانی یا دلیل ارشاد فرما دیجیے جو میں اس وزیر کو بتاؤں۔ یہ سن کر منگتوں کی جھولیاں بھرنے والے داتا، سخاوت کے دریا بہانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت پوچھے تو کہہ دینا تم نماز فجر کے بعد
کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس پر 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، جسے اللہ کریم اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا، غور کیا تو معلوم ہوا کہ آج مہلت دن مکمل ہو چکے ہیں۔ 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی نشانی طلب کی، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے۔ وہ گھر کے اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور کہا یہ 3000 قرض کی ادائیگی کے لیے، پھر 3000 دیے اور کہا یہ تیرے بال بچوں کے خرچے کے لیے، پھر 3000 دیتے ہوئے کہا یہ تیرے کاروبار کے لیے۔ جب مجھے رخصت کرنے لگے تو قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ محبت والا تعلق نہ توڑنا، اور جب کوئی کام ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، بلا روک ٹوک آ جانا، آپ کا مسئلہ دل و جان سے حل کر دیا جائے گا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلایا گیا تو میں آگے بڑھا اور میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ آپ قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو اتنی ساری رقم کہاں سے لے کر آیا ہے، حالانکہ تو مفلس اور تنگاؤ تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے، پھر اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آئے اور کہنے لگے ساری برکتیں وزیر صاحب نے ہی کیوں لوٹ لی، میں بھی اسی در کا غلام ہوں، تیرا یہ تمام قرضہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ جب قرض خواہ نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو کہنے لگا ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ جاؤ، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریری طور پر لکھ دیا میں اللہ کریم اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بندے کا قرض معاف کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس مقروض تاجر نے قاضی صاحب سے کہا جناب آپ کا بہت شکریہ، اپنی رقم سنبھال لیجئے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں واپس لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کا ہی ہے، آپ اسے لے جائے۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں جو پہلے قرضے میں جکڑا ہوا تھا اب وہ 12000 دینار لے کر گھر گیا، میرا قرضہ بھی معاف ہو گیا، گھر کے لیے اخراجات بھی مل گئے اور کاروبار کے لیے اچھی خاصی رقم مل گئی۔ یہ ساری برکتیں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے رات دن درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بارک وسلم وسلم۔